السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کیا حکومت نے واقعی ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس سے پاکستان کی برآمدات میں اربوں روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ آخر حکومت نے ایک ساتھ 3 نئی فنانس اسکیمیں کیوں متعارف کروا دی ہیں؟ کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اپلائی کیسے کیا جائے گا؟ اور کیا یہ پیکج واقعی پاکستان کی اکانومی بدل سکتا ہے؟ کیا یہ اسکیمیں واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیا چھوٹے کاروباری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اور کیا ایک عام آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور کیا اب چھوٹے کاروباری افراد بھی اربوں روپے کی ایکسپورٹ مارکیٹ میں قدم رکھ سکیں گے؟ کیا اس فیصلے سے عام پاکستانی کی جیب پر بھی کوئی مثبت اثر پڑے گا یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہر وہ حقیقت جو کاروباری شخص، صنعت کار اور نوجوانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ کا تعلق کاروبار، صنعت، مینوفیکچرنگ یا برآمدات سے ہے، یا آپ مستقبل میں اپنا ایکسپورٹ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت کا یہ نیا فیصلہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ثابت ہو سکتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے برآمدات بڑھانے اور پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں مزید مضبوط بنانے کے لیے 3 خصوصی ایکسپورٹ فنانس سبسڈی اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ پہلی اسکیم ہے ایکسپورٹ فنانس اسکیم۔ اس اسکیم کا مقصد برآمد کنندگان کو کم لاگت پر ورکنگ کیپٹل فراہم کرنا ہے تاکہ وہ خام مال خرید سکیں، پیداوار بڑھا سکیں اور بیرون ملک آرڈرز وقت پر پورے کر سکیں۔ دوسری اسکیم ہے لانگ ٹرم ایکسپورٹ گروتھ فنانسنگ سہولت۔ یہ اسکیم ان صنعت کاروں کے لیے ہے جو اپنی فیکٹری کو جدید بنانا، نئی مشینری خریدنا یا پھر پیداواری صلاحیت بڑھانا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی برآمدات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے طویل مدت کی مالی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تیسری اسکیم ہے کارکردگی سے مشروط ریبیٹ۔ یہ شاید سب سے دلچسپ اسکیم ہے۔ اگر کوئی برآمد کنندہ اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کرتا ہے تو حکومت اس اضافی کارکردگی پر مالی ریبیٹ دے گی، یعنی جتنی بہتر کارکردگی اتنا زیادہ فائدہ۔ کیا اس سے صرف بڑے صنعت کار ہی فائدہ اٹھا پائیں گے یا کوئی عام آدمی بھی؟ حکومت نے خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار SMEs کے لیے بھی خصوصی سہولتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کاروبار ابھی چھوٹا ہے لیکن وہ اپنی مصنوعات بیرون ملک بھجوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان سب کے لیے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہوگا۔ اس وقت حکومت نے اسکیموں کی منظوری دی ہے۔ تفصیلی طریقہ کار، اہلیت، درخواست جمع کروانے کا نظام، بینکوں اور متعلقہ اداروں کی فہرست بعد میں جاری کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ ایکسپورٹر ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو سرکاری ہدایات اور اسٹیٹ بینکوں متعلقہ اداروں کے نوٹیفیکیشن پر نظر رکھیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان کو اس وقت برآمدات بڑھانے، زر مبادلہ میں اضافہ کرنے، صنعتوں کو فعال کرنے، نئی سرمایہ کاری لانے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تحت حکومت مالی سہولیات دے کر برآمدی شعبے کو مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ صرف یہی نہیں، ECC نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام اسکیموں کی 6 ماہ بعد کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر نتائج بہتر آئے تو امکان ہے کہ ان سہولتوں کو مزید وسعت بھی دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ اسکیمیں کامیاب رہتی ہیں تو برآمدات میں اضافہ ہوگا، صنعتیں زیادہ پیداوار دیں گی، نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو سکتے ہیں، معیشت کو استحکام ملنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 نئی اسکیمیں صرف برآمد کنندگان کے لیے ایک مالی پیکیج نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوط بنانے کی ایک اہم کوشش بھی سمجھی جا رہی ہے۔ اب اصل امتحان ان کے مؤثر نفاذ اور کاروباری برادری تک حقیقی فائدہ پہنچانے کا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اسکیمیں واقعی پاکستانی برآمدات میں انقلاب لا سکتی ہیں یا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں یا کسی ایکسپورٹر کو جانتے ہیں تو یہ ویڈیو اس تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نئی سہولت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔